نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ یوسف دوسری نشست ہے اور آیت نمبر 7 سے شروع ہو رہا ہے. گزشتہ درس میں چونکہ ابتدا ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کے خواب سے اور خواب کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں کہ کیسے شناخت کیا جائے، خواب کس کی تعبیر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کچھ وضاحت کیا تھا. تو ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ استخارے کا خواب، حالانکہ وہ اس موضوع درس میں شامل نہیں تھا، مگر چونکہ استخارہ لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ کوئی خواب دیکھیں، تو استخارے کے تعلق سے 3 باتوں کو ملحوظ رکھیے جس کا تصور عوام میں ہے، اور پھر حقیقت میں استخارہ کیا ہے. استخارہ کا ایک تصور یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہم درپیش ہو تو اللہ سے مشورہ، لہذا یہ مشورے کا نام خارج کر دیں، اللہ سے مشورہ نہیں ہوتا، کیونکہ استخارے کے معنی کیا ہے؟ خیر سے، وہاں سین تل لگا دیے، جیسے غفر مغفرت سے استغفار، تو یہ سین تے اس کا مطلب کیا ہے کہ ماخذ کو چاہنا، تو خیر کو چاہنا. تو اللہم انی استخیرک بعلمک، یعنی میں تیرے علم سے خیر کو چاہتا ہوں، طلب کرتا ہوں، مشورہ نہیں. البتہ اس میں مشورہ کا پہلو شامل ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ شاورہم فی الامر، تو ہمیں مشورہ کرنا ہے. تو یہ ایک اس پہلو کو یاد رکھیں. دوسرا جو اس کا پہلو ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کے بعد خواب آنا لازم ملزوم ہے، جبکہ خواب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. حدیث میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ استخارہ کریں تو آپ کو خواب آئے. اب جب خواب نہ آئے تو پھر مشورہ، میں نے کہا نا کہ اس کے میں شامل ہے. تو اس کو ذہن میں 2 باتیں میں بتلا رہا ہوں ترتیب سے. تیسرا یہ ہے کہ یہ عام طور پر مشہور ہے کہ جب استخارہ کرنا ہو تو رات کو اپنے ہر کام سے فارغ ہو کر سناٹا اور خاموشی اختیار کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے بغیر کلام کے سو جائیں. یہ 3 تصور کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے. تو اب ہے کیا استخارہ؟ دیکھیے، جب معنی سمجھیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہم انی استخیرک، ہے نا، اپنی بے باکی کم مائگی ظاہر کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، قدرت سے میں طاقت چاہتا ہوں. واسألک من فضلک العظیم، اور تیرا فضل عظیم. تو آپ مانگ رہے ہیں، بس یہ 3 جملے ہیں. پھر 3 جملے میں
اپنی یعنی کیا بے بسی اور اس کی قدرت. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ ہے وَلَا عَلَمُ وَتَقْدِرُ. پہلے کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. بس یہ 6 کلمات ہیں. اس کے بعد ہم مانگتے ہیں ان كنت تعلم ان هذا الامر. پھر وہاں آپ تصور کریں خیر لی فی دینی معاشی عاقبت امری. دین دنیا آخرت, اس سے بڑھ کر کوئی یہ 3 چیزیں ہیں, دینی معاشی عاقبت امری. اس لیے کہ اگر آپ کو دنیا مل گئی تو ایسی دنیا نہیں چاہیے کہ دین کی بربادی ہو. یہ ہم دعا مانگتے ہیں. پھر کیا اس میں فقدرہ لی یعنی ویسرہ لی وبارک لی یہ ہے. اور پھر منفی ہے فَإِنْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي, تو وہاں پر ہے فَصْرِفْ. وہی تینوں ہے دینی معاشی. فَصْرِفْنِي عَنْ وَاصْرِفْهُ عَنِّي. پھر وہاں کلمہ زیادہ ہے وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ, کہ جہاں جیسا بھی ہو میرے لیے اس کے بجائے کوئی دوسرا بدیل. ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ, پھر مجھے راضی رکھ. تو یہ ہے استخارے کا مطلب کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم نے استخارہ کیے, اچھا تو کب کرنا استخارہ؟ پھر یہ رات کی خاموشی. استخارہ انسان کو مہم درپیش ہے کہ آج مغرب کے وقت نکلنا ہے سفر میں, پڑوسی والے بلا رہے ہیں, اب سوئیں گے کب؟ استخارہ. نماز پڑھیے, دعا یہ پڑھیے, 2 رکعت نماز پڑھیے, یہ دعا کیجیے بس. تو مطلب کہ ہم نے اللہ سے خیر کو طلب کیا. اب جب طلب کیا اب کیا کریں گے؟ اپنے بڑوں سے دریافت کریں گے کہ فلاں صاحب بلا رہے ہیں, آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا. اب وہ وہی جواب دے گا تو اللہ کی مشیت پر ہے. لیکن طلب کس سے کریں؟ خواب کی تعبیر میں حدیث پیش کر چکا ہوں کہ کسی عالم سے, کسی خیر خواہ سے. تو کسی خیر خواہ سے پوچھیں. تو یہ استخارے کا طریقہ ہے, کبھی بھی استخارہ کریں. اور لیکن بعضوں کو بعض خواب دیکھتے ہیں. یقیناً لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ استخارہ کرتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں. تو خواب کا کوئی منع بھی نہیں کیا گیا. اس لیے آپ یقین مانیے کہ بغیر استخارہ کیے بھی خواب میں آپ کا کوئی اسکیم ہے, کوئی پلاننگ ہے, تو بغیر استخارہ کیے بھی خواب میں بشارت ہوتی ہے. چونکہ یہ تو بشارت ہے نا. تو خواب اور چیز ہے. استخارہ کریں نہ کریں, وقت ملا نہ کلا, پھر بھی آپ کو اطلاع دی جاتی ہے. کیونکہ خواب کیا ہے؟ مبشرات, واقعات کی آگاہی. اور استخارہ کریں تو نور علی نور, اس کو خواب میں آئے تو پھر تعبیر والے کو تلاش کرنا پڑے گا. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ استخارہ کرنے کے بعد فجر کے بعد کریں, ظہر کے بعد 3 دفعہ 4 دفعے 5 دفعے, اور پھر کسی سے پوچھیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مدد اس کی جانب سے ہوتی ہے. استخارے کا مطلب. اب ہم آگے اپنا درس شروع کرتے ہیں. سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان, کانے کے معنی تھا, ہے, ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تھا بھی, ہے بھی, اور رہے گا بھی. تو یوسف یعنی واقعات یوسفی میں, وہ اخوتی, واقعات یوسف کے برادران میں, قصے میں. تو ظاہر ہے کہ فی جو ہے یوسف کو زیر نہیں دے گا, اس لیے کہ وہ غیر منصرف ہے. نہیں تو فی ہمیشہ اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے. اب یہ برادر کون سے؟ 11 نہیں 10. وہ تو 11 کوکبات ہے, اس میں 11 بھائی تھے. یہاں کتنے؟ 10. یوسف کے بھائی, ان کی بات ہو رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات للسائلین. اب یہاں سے درس ہمارا شروع ہو رہا ہے. اب آخر تک آپ کو ملحوظ رکھنا ہے. آیات کیا اور سائلین کو. تو آیات شروع میں آیات الکتاب, وہ تو آیت ہے. یہاں نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ سائلین. اور نشانیاں ہیں, وہ بھی آیت ہی ہے. تو واقعات یوسف میں نشانیاں ہیں.
تو کون سی نشانیاں کس کے لیے پہلے؟ للسائلین. اس کو بھی ملحوظ رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی، یہ وحی نازل ہو رہی ہے. قریش کیا کرتے ہیں؟ کہاں پہنچتے ہیں؟ مدینہ، یہودیوں کے پاس، اور کہتے ہیں کہ ہمارے ایک شخص اعلان کر رہا ہے، جب کوئی انہی کا تھا. تو یہودیوں نے انہیں کیا یعنی ورگلایا کہ ایسا کرو، اس سے یہ سوال پوچھو. اور انہیں یقین تھا کہ یہ تاریخی بات ہے، یہ جغرافیائی بات ہے، یہ کیا جواب دے سکے گا؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام ان کی بستی کہاں؟ کنعان، اور یہ بنی اسرائیل، اور بستیں کہاں ہیں؟ اب مصر. تو ان کا ایک خیال تھا کہ بتا نہیں سکیں گے. تو انہوں نے سوال کیا، لیکن کس کے ذریعے؟ مکے کے لوگوں کے ذریعے. لہٰذا مکے والوں نے سوال کیا. ان کے پس پردہ کون تھے؟ یہود تھے. تو سائلین، ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. اب یہ دیکھنا ہے کہ واقعات یوسف میں کیا ہے، کیا ہے؟ قدرت الہی. ایک واقعات یوسف میں حکمت ربانی، واقعات یوسف میں فطرت انسانی، واقعات یوسف میں تاریخ بشری. یہ چیزیں آپ کو ملیں گی بترتیب. بس اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہر قصے پر، اب تو قصے شروع ہوں گے نا، قصے ہوں گے یعقوب کے، بھائیوں کے، قافلے کے. تو ہر واقعے میں مصر پہنچیں گے، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اب جیسے دیکھیے حکمت ربانی بھی ہوگی. اب وہ لے چلیں گے یوسف کو، کنویں میں چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہیں بھی لے جا سکتے تھے، مگر حکمت ربانی، قدرت الہی، فطرت انسانی. تو دیکھیے کیسے اب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سنیے. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. اب وہ مشورہ کر رہے ہیں. جب کہا 10 بھائیوں نے لیوسف واخوه، 2 احب زیادہ محبوب ہے ہمارے بابا کو، وَنَحْنُ اور ہم ایک مجموعہ ہیں، جماعت ہیں، قوت والی ہیں. یقیناً ہمارے بابا سری غلطی پر ہیں. یوسف و اخوہ، بھائی کا نام نہیں آیا. تو یوسف کے معنی کیا اور اس کے بھائی کا نام کیا؟ یوسف یہ عبری لفظ ہے. تو کلام پاک پہلی کتاب عبرانی میں تھی. تو یوسف کے معنی سنیے. جب ان کی ماں کو ولادت کا وقت آیا اور یہ تولد ہوئے تو بولی اللہم یوسف. کیا مطلب؟ یوسف کے معنی مزید اور، بولے کہ اے اللہ اور. تو مانگی، نارمل ڈیلیوری کہتے ہیں نا آج کل. تو یہ تو نارمل ڈیلیوری تھی، اللہ نے دیا. تو جب مانگی تو اور ایک آئے. تو خود مانگا نا تو دکھ اور درد، چلانا، چیخنا، تو اور ایک آئے. تو کیا نام رکھی؟ بنونی. کیا؟ بنونی کا کیا مطلب؟ عبری لفظ دکھ درد والا بچہ. تو مناسبت سے نام رکھ دیے. مگر یعقوب علیہ السلام کو یہ نام پسند نہیں. بولے کہ یہ نام تو دکھ درد والا کیا، ٹھیک ہے مزید تو ٹھیک ہے، حل میں مزید، اے اللہ مزید. تو انہوں نے ماں کا بھی دل رکھا اور اس کو ذرا پھیر دیا اور بنیامین کر دیا. تو کیا مطلب ہوا؟
دائیں ہاتھ کا فرزند. تو یہ تو اس کے معنی ہوئے یوسف و اخوہ. اب سنیے احبو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں زیادہ محبوب ہے ہمارے بابا کو. تو احبانی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس میں تبذیل کا صیغہ ہے احسن البیان، احسن القصص، احسن التفاسیر، تو مفرد یہ ہی کافی ہے. اور دوسری بات اصل ان کا مقصد بنیامین نہیں تھے، کون تھے؟ یوسف تھے. تو دونوں طریقے سے یہ صحیح ہے. لیکن یہاں جو غور طلب بات ہے، نمبر 1، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بابا ان سے محبت کیوں رکھتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ زیادہ محبت. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ زیادہ محبت نہیں تھی، یوسف کی کم سنی اور بنیامین کا بچپنا، اس لیے ذرا خیال زیادہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ احبو. لیکن دوسری بات، اب یہ پہلی بات سے پھر ہم آگے چلیں گے. دوسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تھے؟ قریش کی نسل سے تھے، یہ اپنے تھے. خطاب ہے قریش سے، اے قریش کے لوگوں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہاری نسل کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جب اعلان کیا تو تمہاری احبیت کہاں گئی؟ احبیت یعنی محبت، کہ تم نے مدینہ میں بسنے والوں سے محبت کی. کس سے؟ اور پوچھ رہے ہیں اپنے والے بچے کے بارے میں. تو سنو، تم جن سے محبت کر رہے ہو اور ان کے پشت پناہی پر یہ سوال کر رہے ہو، وہ تم سے کبھی وفا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اپنے بھائی یوسف کے بارے میں ظالم تھے اور بے وفا تھے. تو تم سے کیا وفاداری کریں گے؟ نمبر 3، اے دنیا والو، اے دنیا والو، یہ قوم، اس کا تخصص، اس کی خاصیت ظلم اور بے وفائی. جب اپنے ہی بھائی کے ساتھ بے وفائی، یہ دوستی اور محبت کے لائق نہیں. مگر دنیا والوں کو سمجھائے کون؟ قرآن پڑھنے والے تو دوسری کتابیں پڑھنے لگے. لیکن ہیں لوگ، ساری دنیا جانتی، ہٹلر کو کوئی نہیں جانتا. جانتے ہیں کہاں سے سمجھا؟ کیا قرآن کا مطالعہ کیا تھا؟ ہو سکتا ہے مشاہدہ تو کیا. مرنے سے پہلے پرچی چھوڑ گیا کہ میں نے چند لوگوں کو دنیا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، نہیں تو سب کو ختم کر سکتا تھا. جی، تاکہ دنیا مجھے ظالم نہ کہے اور دنیا والے مشاہدہ کریں یہ اسی کے مستحق تھے. اللہ اللہ. دیکھیے، تو 5ویں بات، کر لیں دوستی، کر لیں ان کی حمایت، کر لیں ان کی تائید، دین دنیا آخرت خسارے کے سامنے کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں آئے گا. عین وقت پہ یہ بے وفائی کریں گے. اگر دنیا میں چند دن سہولت مل بھی گئی تو آخرت تو برباد ہے اور دین بھی برباد ہے. تو یہ احبو، سب سے زیادہ محبت اے دنیا والو، اے مسلمانوں، کس سے ہونی چاہیے؟ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں ان کان آباکم، اگر تمہارے ماں باپ، ابناکم بیٹا بیٹے، اخوانکم بھائی بہن، عشیرتکم قبیلے والے، مال تجارت، مکانات، اللہ اس کے رسول کی راہ میں اور ان دونوں اور ان کی راہ میں اعلان، جد و جہد، کوشش کرنے سے زیادہ بہتر ہیں، تو تم انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا. تو احبیت تو کس نے محبوب کون ہونا چاہے؟ اللہ. لہذا اور ایک چھٹی بات، جب یہ اللہ کا اعلان ہے، اب اے وہ لوگوں
جو اللہ سے، یہ ہمارے کام کی بات ہے، اللہ سے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرتے ہیں. ذرا دیکھیے تو صحیح، عود کرتے ہیں ہم تاکہ تفسیر شروع کر دیں. یوسف کے بھائی اپنی باپ کی محبت کو اپنے مقابلے میں یوسف کے ساتھ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. یعنی بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ماں باپ کی زیادہ محبت کو دیکھ نہیں سکتا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مقابلے میں ان اولیاء کو، ان مزاروں کی محبت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ محبتیں ہماری ان سے، انہیں سمجھائیں کہ ایک مخلوق تو اللہ بھی گوارا نہیں کر سکتا، بلکہ اعلان کر دیا کہ اگر محبت ہو تو کس کی؟ اللہ کی اور رسول کی اور اس کے اعلاء کلمت اللہ کی. یہ تو محبت پر بات ہوئی. اب دیکھیے یہ تو محبت تھی نہیں، یہ تو کیا تھا کہ چھوٹے پن کی وجہ سے. اب سنیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا ہم سے زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں. یہ تو حبیبیت ہوئی. آپ نے سنا ہوگا قیاس. قیاس اب سنیے، قیاس سنتے ہوں گے نا، قیاس کسے کہتے ہیں؟ سنیے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. عصبتن کسے کہتے ہیں؟ استعمال نہیں ہوتا ہے لفظ. ایک تو ہوتی ہے جماعت، جماعت المسلمین، محلے کی جماعت، درس کی جماعت، مسجد کی جماعت، اور یہ عصبتن، یہ بھی جماعت ہے مگر فرق ہے دونوں. عصبتن یعنی انہوں نے یوں کہا کہ ہم عصبہ ہیں، ہم 10 ہیں، ہم یکجا ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، یہ مراد ہے. اور ہونا چاہیے تھی محبت ہم سے، یہ کر رہے ہیں کس سے؟ جس کے پاس کچھ نہیں. اس کا نام کیا؟ قیاس. بتائیے ایسا یہ قیاس صحیح ہے کہ ہم چونکہ 10 ہیں اس لیے محبت ہم سے ہونی چاہیے؟ یعنی اور وہ ایک ماں جائی ہیں، ان کی ماں الگ ہے. اب وہ الگ کیوں کر دیا؟ چونکہ ان کی ماں الگ، یوسف بنیامین کی ماں الگ، ان کی ماں الگ، تو یہ قیاس کیا. اسی کو کہتے ہیں قیاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یہ تمہارا وہم و گمان یقین کے بارے میں کام نہیں آتا. اب بتائیے یہ قیاس صحیح تھا؟ تو اسے کہتے ہیں قیاس. ابھی ہم آپ سمجھتے نہیں، ہم قیاس کو دین سمجھتے ہیں. جیسے موقع ہے آج سمجھانے کا. 100 سال تک تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس کے بعد میں قیاس کر لیا. وہ کیا قیاس کر لیا؟ کہ جمعہ کے پہلے کتنی رکعتیں پڑھنا، جمعہ کے فرض کے پہلے. تو قیاس کیا کہ ظہر کے فرض کے پہلے کتنی پڑھتے ہیں؟ 4. تو لکھ دو 4، تو لکھ دیا 4. اس کا نام کیا؟ قیاس. تو 100 سال تک تو نہیں ہو رہی تھی، بعد میں ہونا شروع ہوئی. یعنی ان مسائل کو کیا کہا جائے گا؟ قیاس. تو جب عمل رسول سے لیں گے، سنت نہیں. لوگ آتے تھے سنتیں پڑھتے تھے، کوئی 2، کوئی 4، کوئی 6، کوئی 8. تو بہرحال یہ قیاس کو سمجھانے کا. اب سنیے قیاس. تو قیاس کو دین نہ سمجھیں، اس پر محنت کریں اور دلائل کو دیکھیں. تو انہوں نے کیا قیاس. مگر سنیے تو صحیح، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جھٹ سے فتویٰ بھی دے دیا. کیا؟ جھٹ سے فتویٰ دے دیا. ہمارے یہاں قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دین ہے، قرآن میں ہے. وہ قرآن میں ہوتا ہی نہیں. تو جھٹ سے فتویٰ دیا ان ابانا لفی ضلال مبین. دیکھیے کتنی بری بات ہے قیاس کی. اچھا، دلال مبین کا کیا مطلب؟ میں نے ترجمہ کیا کہ بڑی غلطی پر ہے. یہ دین کی غلطی کی بات نہیں ہو رہی ہے. بابا کو دین کی غلطی نہیں، دین کی کیا بات ہے اس میں؟ یہ کہاں سمجھدار ہیں؟ دین کو کہاں سمجھتے ہیں؟ تو غلطی کون سی کہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ وہ ایک یوسف اور وہ بنیامین اور ہم 10، تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ فائدہ ہم میں ہے یا اس میں ہے. یہ غلطی کی. دین کی طرف رخ نہیں کرنا، دین کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو سنیے ابھی مشورہ ہو رہا ہے. اللہ سنیے کیسا مشورہ. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. دیکھیے پڑھنے نہ آئے تو پڑھتے ہیں مبین نقتلو، ٹھیک ہے نا. اب ہر جگہ نون تو لکھا نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ تیسرے حرف پر کیا ہے؟ پیش. تو پیش دے دیں. قاعدہ یاد رکھ لیں، پوڑی میں ہمیں باندھ لیں.
پہلا کیا ہے الف، دوسرا کیا ہے قاف، تیسرا کیا ہے تا، تا پر کیا ہے پیش، تو پیش دے دیں، بات ختم ہو گئی. چلیے تیسرے پر ہو زبر یا تیسرے پر ہو زیر تو زیر دے دیں. دیکھو الف سین میم عین معو، تو تیسرے پر کیا ہے زبر، زیر دے دیں اسمعو. یا یوں یاد رکھیں اگر تیسرے پر پیش ہے تو پیش دے دیں، پیش نہیں ہے تو کیا ہوگا، دو ہی ہوں گے نا، زیر دے دیں. سب میں اچھا قاعدہ. چلیے کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو قتل کرو، اقتلو، ٹھیک ہے. اچھا اوت رحوہ، یا اسے پھینک دو. کہاں پھینکو، ارضن، غیر معروف جگہ. کیوں ارضن غیر معروف جگہ؟ مسجد کے پاس نہیں، کچرا پھینکنے کی جگہ کے پاس نہیں. یہاں تو لوگ آتے جاتے ہیں، لوگ زائد بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچرے کے پاس، تاکہ آئیں لوگ لے جائیں. یعنی دیکھیے کتنا فرق ہے، غیر معروف جگہ کوئی آئے ہی نہیں. یا قتل کرو یا ایسی جگہ پھینک دو کہ قتل کے برابر ہو، اس لیے ارضن. اچھا نتیجہ سنیے کیا ہوگا اس صورت میں، یا کاٹ کر پھینک دو یا ایسی غیر معروف جگہ پھینک دو. یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے بابا کی توجہ تمہاری طرف پھر خالص ہو جائے گی، ٹھیک ہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اب کیا ترجمہ کریں گے صالح کا؟ صالح تو نیک کے لیے آتا ہے نا. تو صالح ہمیشہ قرآن فہمی کے لیے اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، شریعتی معنی. تو یہاں یہ تھوڑی مراد ہے کہ کسی کو قتل کرو مارو پھر تم نیک بن جاؤ گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بتلائیے آپ، یہ تو ناممکن بات ہے نا. تو کیا ترجمہ کریں گے، تم ایسا کرو تمہارے بات سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. دیکھیں کیسا ترجمہ ہے. اب کچھ بھی کرے تمہارے کام درست ہو جائیں گے، تمہارا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. ان کو پریشانی کیا تھی کہ محبت ان سے ہے، تو یہ کام کرو، اب محبت تمہاری طرف تبدیل ہو جائے گی. بلکہ نیک بنو گے، کوئی معنی یہاں متفق نہیں اس سے. اچھا مگر دیکھیے کیسا جرم ہے کہ اپنے بھائی کو ان کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ کم ہے. لیکن پھر بھی ایک بھائی کچھ خون تھا تو ایک بھائی بول پڑا، ایک بھائی بول پڑا. اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کون سا بھائی بولا، ہمیں کیا ضرورت ہے کون سا بھائی، پانچواں چھٹا ساتواں، جو تواتر سے کنٹینیو چلا رہا ہے کہ بڑے بھائی نے تو بڑے بھائی میں ہر بات کی کو جھٹلانا بھی ضروری نہیں ہے. تو بول پڑا ایک بھائی بڑا. چلیے کیا بولا، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. کیا فرمایا، ایک کہنے والے نے ان میں سے کہ نہیں ایسا مت کرو، یوسف کو قتل مت کرو. وَالْقُوهُ، اب پھینکو نہیں بلکہ اس کو ڈال دو. کہاں، غیابت الجب، جب اور غیاب، غیاب غائب سے نظر نہ آئے. جب ایک تو ہوتا ہے بئر، سنتے ہوں گے بیر علی، بیر عثمان، اور ایک ہوتا ہے جب. دونوں ایک ہی چیزیں لیکن فرق ہے کہ جب جو ہے جنگلوں میں جو کنواں ہوتا ہے اور بیر جو شہروں میں ہوتا ہے. تو شہروں میں جو کنواں ہوتا ہے وہ بڑا سجاوٹ والا ہوتا ہے، اس پر ڈول لگی رہتی ہے، لوگ آتے ہیں بکریوں کو پلانے کے لیے جگہ. اور جنگل میں ہوتا ہے وہ کھلا رہتا ہے کچا کنواں، تو وہاں قافلے والے آتے ہیں. چونکہ جہاں بھی کنواں ہو، پانی کا انتظام ہو، تو وہاں قافلے والے گزرتے ہیں اور انہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے چیل پرندوں سے. تو یہ مشورہ دیا. تو یہ اور غیاب یعنی کیا، غیاب کے معنی ایسا نہیں کہ وہاں کنویں کے پاس چھوڑ دو، کنویں کے پاس نہیں چھوڑنا، گہری چیز اندر نیچے، یعنی وہ جو ہے پانی تو اس کے نیچے چھوڑ دو. مطلب ہے کہ فوراً کسی کو نظر نہ آئے، کیونکہ آپ چھوڑیں گے اوپر وہ تو دوڑتا ہوا پیچھے آئے گا. اس لیے غیابت الجب. یلتقطہ بعض السیارہ، یلتقط لقطہ، ہر گری پڑی چیز کو لقطہ کہتے ہیں اور لقطہ.
کسی کا پاکٹ پڑا ملا تو یہ لکتا ہے، کسی کی بکری بھاگی، کوئی اونٹ جنگل میں گھوم رہا ہے، یہ اسے لگتا ہے۔ اس کے مسائل آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ چیز آپ اٹھا رہے ہیں تو اعلان کرتے رہیں اور اس تک پہنچائیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیزیں خراب ہونے والے ہیں تو پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی اونٹ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تو خود اس کے پاس پانی ہے، اپنی حفاظت کر لے گا۔ تو یلتقط بعض سے ان کنتم، اگر تمہیں کرنا ہے تو ایسا کرو۔ مطلب اس کا مقصد کیا تھا کہ ایسی جگہ پھینکو کہ کوئی قافلہ آئے گا تو لے جائے گا، تو بھائی تو جیے گا، کہیں جا کے قافلے والے اسے پالیں گے، یہ دستور تھا، یہ اس نے مشورہ دیا۔ اب مشورہ تو ہوا، لیکن بابا سے یوسف کو لے کر کیسے جانا؟ تو سنیے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ آئے بولے کہ یا بابا، اچھا سوال کیسا کر رہے ہیں، دیکھیں سوال ایسا کر رہے ہیں کہ یوسف کو ساتھ میں دے دیں۔ یا بابا کیوں تم ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ لا تأمنا لا تأمنونا، یعنی بھروسہ یوسف پر، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ شیطان نے بھی کہا تھا نا آدم علیہ السلام خیر خواہ ہیں، تو خیر خواہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کا بھلا چاہنے والا، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ خواب کی تعبیر خیر خواہ سے پوچھو، استخارہ کرنے کے بعد کسی خیر خواہ سے پوچھو، تو یہ خیر خواہ ہے نا، دوسروں کا خیر چاہنے والا۔ پھر بات آگے بڑھا رہے ہیں، تو ہم خیر خواہ ہیں تو کیا چاہتے ہو؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، بھیجو اسے ہمارے پاس کل کی ٹھان لی انہوں نے، یرتع ویلعب، یرتع کسے کہتے ہیں؟ جانور جو گھومتا اور چرتا ہے، کیونکہ وہ چرتا ہے گھومتے ہوئے، تو گھومے پھرے، کھائے بھی، ویلعب اور کھیلے۔ پکنک میں یہ ہوتا ہے نا، بچہ گھومے پھیرے کھیلے، کیا؟ تو اس طریقے سے یلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جواب کیا ملے گا سنیے، آخر تھے کون؟ نبی۔ دیکھیے جواب کیا دے رہے ہیں، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ کیا جواب دیا؟ انہوں نے یوں کہا کہ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، تو یوں نہیں کہا کہ اعتماد نہیں کرتے، تہذیب۔ دیکھیے بیٹے تو کہہ سکتے ہیں تم ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، لیکن تہذیب والا کبھی نہیں کہہ سکتا، یہ تہذیب تھی، نبی تھے۔ وعلیکم السلام۔ عندكم سعر أمريكي لو رقم 751؟ ايوه هذا قديم أساسا في سعر عند الجامعة؟ لیحزننی، یوں نہیں کہا کہ تم پر اعتماد نہیں، بلکہ جواب کیا دیا کہ مجھے غم ہے۔ یہ اردو والا غم نہیں، اردو میں غم کسے کہیں گے؟ کوئی چیز نقصان ہوا۔ یہ لیحزننی محبوب کی جدائی اور محبوب کو تکلیف، اس کے مقابلے میں جو تکلیف ہوتی ہے دل میں، اس کا نام ہے حزن، ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ بعض پڑھتے ہیں والحزن، ایک ہی چیز ہے، حزن ہے حزن ہے ایک ہی۔ تو مجھے حزن ہے اس بات کا کہ تم لے جاؤ، تذهبوا به، تو دور ہوا افتراق، اچھا جدائی، اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے بے خبر رہو، اس لیے کہ جب لے جاؤ گے پکنک تو کھیلیں گے، تو ہر وقت تھوڑی اسے دیکھتے رہیں گے، بچے کھیلتے رہتے ہیں، نگہبان ساتھ میں رہتے ہیں، مگر بھیڑیا کھا جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا، مطلب کیا، اعتماد بھی باقی رہے اور یوسف کو بھی نہ بھیج سکے۔ وہ تو خاموش رہنے والے نہیں، دیکھیے کیا کہتے ہیں، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ بولے کہ یا بابا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے
دو بار آیا ہوا نحن عصبۃ، ہم ایک جماعت ہیں، طاقت والے ہیں. اگر ایسا کیا تو ہم خسارے والے کون سے؟ خسارہ کہاں؟ یہاں لخاص. اب یہاں پر بھی خسارہ اس کی لغت میں جا کے دیکھنا ہوگا کہ خسارہ کسے کہتے ہیں. ہم خسارے والے نہیں، یہ معنی نہیں ہو سکتے. یہاں خسارہ کسے کہتے ہیں کہ بھائی 1 لاکھ کا مال لیا اور 90,000 کا بیچا تو خسارہ. 1 لاکھ کا مال لیا، ایک نے 1.5 لاکھ کمایا، ایک نے 1,05,000، اسے بھی خسارہ نہیں کہتے. خسارہ کیا؟ یعنی اصل پونجی سے وہ نقصان ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عصبتن، ہم طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، اور اگر ہم نے حفاظت نہیں کی تو انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم نکمے ٹھہرے، پھر تو ہم ناکارہ رہے. یہ مراد ہے کہ ہم 10 اور بچا نہیں سکے. یہ خسارہ کس کا؟ طاقت کا، قوت کا. اچھا سنیے، عصبتن دوسری دفعہ آیا ہے. یہ عصبتن پر ایک بات بتاؤں آپ کو. عصبتن کے معنی کیا؟ مجموعہ، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا. آپ جانتے ہیں ویزا نکلتا ہے خواتین کا، حج کا، عمرے کا، تو محرم کی ضرورت پڑتی ہے. اکثر عورتیں جھوٹ محرم لکھاتی ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. وہ رشتہ نہیں اس کا تو بہن کا بیٹا. اب ایک نیا ویزا نکلا ہے خاتون کے عمرہ کا ویزا، حج کا، ما عصبت النساء. کیا مطلب؟ عورتوں کا مجموعہ. اب آپ پوچھیں گے کہ عورتوں کا تنہا حج پر جانا ممنوع ہے. ٹھیک ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اکیلی عورت سفر میں نہ نکلے. تو آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلی عورت یمامہ سے نکلے گی، کعبے کا طواف کر کے جائے گی، کچھ نہیں ہوگا. اب اس حدیث کا کیا کریں گے؟ یہ بھی تو حدیث ہے نا. کیا مطلب اس حدیث کا؟ امن و امان. کیا؟ تو دونوں میں شدت ہے. جو کہتے ہیں ممنوع وہ حالات کو دیکھتے ہوئے، جو کہتے ہیں جائز ہے وہ امن و امان کی شرط لگاتے ہیں. لہذا اس کو ذہن میں رکھیے. ہمیشہ شدت پسندی درست نہیں. مطالعہ ہو ساری احادیث، درمیانی راہ. تو یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ضرور آپ آئیے، نہیں، مگر جھوٹ بول کے نہ آئیے. حج ہے، جھوٹ کیوں بولیں ابتدا سے؟ تو اس طریقے سے آئیے یا نہ آئیے، اس پر عمل کریں یا اس پر عمل کریں. چلیے اب سنیے آگے. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اب بابا نے تو دے دیا. جب انہوں نے کہا کہ ہم تو ناکارہ ٹھہرے، نکمے ٹھہرے، تو حوالے کر دیا. لے کر آئے. کہاں لے کر آئے؟ جہاں انہیں پھینکنا تھا. غیابۃ الجب. جب ارادہ کیا، اجمعو، جب اسے لے گئے، ارادہ کیا کہ چھوڑے کہاں؟ کنویں کی نیچے گہرائی میں. تو سب سے پہلے کیا کیا؟ کرتا اتارا. اب آپ کہیں گے کرتا اتارا کون سی حدیث میں ہے؟ تو ہر بات کے لیے بخاری مسلم کی ضرورت نہیں. واقعہ تواتر کنٹینیو آ رہا ہے اور اگلی آیت بتائے گی کہ کرتا، وہ خود بتائے گا. کرتا اتارا. اب بتائیے یہ کیا سمجھے ہوں گے؟ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ کچھ تو ہو رہا ہے، کچھ تو ہو رہا ہے. جانتے ہیں مسکین اکیلے کچھ بول ہی نہیں رہے. اے بھائیو کیا کرتے ہو؟ بابا کو بھی نہیں پکار رہے ہیں. کیوں؟ کرتا اتار لیے، چھوڑنے کی تیاری. مسکین کے سر کے نیچے اینٹ ہوتی ہے اور امیر کے سر کے نیچے تکیہ ہوتا ہے. تو اے انسان مسکین کے سر کے نیچے اینٹ کو نہ دیکھ، حال مسکین کو نہ دیکھ، مسکین کی عظمت و جلال کو دیکھ. اس کی ٹانگوں کا ربط عرش تک ہے، اسے دیکھ. اس بے بسی کے عالم میں قدرت الہی، فیضان رحمانی
یہ ہے بے بس. کبھی بھی انسان مظلوم ہو، فقیر ہو، مسکین ہو اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو تو ٹانگیں عرش تک کیسی جاتی ہیں کہ اس کی روح یہ اوپر سے آئی ہے، ملائے اعلیٰ سے آئی ہے نا. وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِهِ، جسم تو زمین کے ذرات سے ہے تو اس کا ربط ملائے اعلیٰ سے ہو جاتا ہے. فیضان رحمانی ہوتا ہے کس صورت میں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، چھوڑ رہے ہیں نیچے، وہی آ رہی ہے. ہوا تعلق بے بس ہے. کیوں چیخیں گے، کیوں چلائیں گے؟ کیا آئی وہی؟ یہ وہی نبیوں کی وہی نہیں جو موسیٰ کو آئی تھی کہ اے موسیٰ کی ماں اگر خوف ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دو. یہ وہی ہے، وہی ہی ہے. تو وہی کیا آتی ہے ذرا سنیے. دیکھیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ترجمہ پڑھیے تو کہتے ہیں کہ نہیں ترجمہ تو الگ الگ لکھا ہوا ہے. چلو تفسیر پڑھیے، نہیں تفسیر بھی الگ الگ ہے. اچھا اب آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ اعجاز قرآنی؟ سنا ہوگا، کتابیں ہیں. تو اعجاز قرآنی میں کسی سے کیا کہوں کہ پڑھیے؟ جب ترجمے ہی پریشان ہے تو سنیے اعجاز قرآنی، قدرت الہی سنیے، فیضان رحمانی سنیے، دیکھیے فطرت انسانی دیکھیے کیا وہی آتے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ اے یوسف، اندر داخل کر رہے ہیں کہ تو اسے انہیں ہم ہے نا، انہیں تو آگاہ کرے گا. دیکھیے اعجاز قرآنی کیا مطلب آگاہ کرے گا؟ تو انہیں بتائے گا، تو انہیں جتائے گا. کیا جتائے گا؟ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کی اس حرکت کو. دیکھو امر کے معنی کیا؟ حرکت. اس کو معاملہ نہیں کہیں گے نا. اللہ اللہ. دیکھیے اعجاز قرآنی. جب تو انہیں بتائے گا، جب تو انہیں جتائے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے زندہ نکلے گا. ہوا کہ نہیں؟ اس اعجاز قرآنی. یہ ہے اعجاز قرآنی. تو روئیں گے کیوں؟ چیخیں گے کیوں؟ اچھا وہ ہے قوت اور تو ہے اکیلا. تو جب تو جتائے گا تو ان سے زیادہ قوت ملے گی، تبھی تو جتائے گا نا. اس کا مطلب تجھے اقتدار ملے گا. بابا نے کہا تھا وَيُعَلِّمَكَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. دیکھیے سب ذہن میں ہے. تو یہ ہے اعجاز قرآنی، یہ ہے قدرت الہی کہ قدرت آئی تو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، مطمئن تھے اور جا کر بیٹھے رہے. کتنے دن بیٹھے رہے؟ 3 دن 3 رات. 3 دن. کیوں؟ فقیر، مسکین، نیچے اب مٹی تھی، ٹیکا دینے کے لیے پتھر تھا، مگر فیضان ربانی تھا. جی پھر کیا فرمایا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کیا مطلب وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ؟ انہیں ان کا شعور بھی نہیں. اب وہی احسن القصص کی طرح، کس کا شعور نہیں؟ صحابہ میں مفسر ابن عباس، تابعی میں قتادہ. تو ان کا ترجمہ میں بتاتا ہوں. انہوں نے اسے منسوب کیا وحی کی طرف کہ جب ہماری یہ وحی ہوئی تو بھائیوں کو کچھ شعور نہیں. صحیح ہے؟ بھائیوں کو کیسا پتہ چلے گا؟ وہ تو صاحب وحی ہی جان سکتا ہے. دوسروں نے ترجمہ بھی کیے ہیں کہ جب تو جتائے گا تو انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. بہرحال تراجم یہ ہے تو میں آپ کو ترجمہ بتلا دیا. آپ سنیے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ اللہ کیسی قدرت ہے. دیکھیے کنویں میں کیوں رہے. اب جب وہاں سے چھوڑ گئے تو پریشان تھے کہ جانا کیسے. کرتا تو اتار لیا تھا اور اس پر کسی دمبے کا خون لگا دیا، اس لیے رات ہو گئی. اب وہ جانا چاہے نا کہیں کہ خون ملے. تو دیکھیے اب کرتے کا ذکر ہے تو سنیے. آ گئے رات کو
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بولے کہ یا بابا ہم تو نستبق یعنی دوڑ کر رہے تھے. اچھا قالوا یا ابانا قالوا یا ابا وجاءوا اباهم عشاء يبكون. رات کو روتے ہوئے بابا کے پاس آئے. بہت اچھا آپ نے یاد دلایا. کیسے؟ وہ روتے ہوئے آئے. اب اس میں ہمارے لیے فطرت انسانی، میں کہہ رہا تھا نا، قدرت الہی، نعمت ربانی، فطرت انسانی آتے رہیں گی ہر آیت پر. یہ تو معمولی ہے کہ جو روتا ہے اس پہ یقین نہ کریں کہ وہ سچا ہو. روتے ہوئے آئے تو ان کی یہ فطرت ہے. ساری دنیا والوں کے پاس رو رہے ہیں، یہ ان کی خصلت ہے. یہ اور کہا کہ یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم تو دوڑ لگا رہے تھے، ریس لگا رہے تھے، اور کپڑوں کے پاس یوسف کو چھوڑا تھا ہمارے سامان کے بعد بھیڑیا کھا گیا. بابا کا جواب ہی الٹ دیا. انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ نخاف ان یاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا. اب پھر لغت میں جانا ہوگا. مومن کے معنی صرف ایمان نہیں، یقین. باقی شریعت میں ایمان کسے کہیں گے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ. یہ ہے ایمان. مگر ایمان کے معنی کیا؟ یقین. تم ہم پر یقین کرنے والے نہیں. ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں. اچھا ثبوت لائے. کیا لائے؟ سنیے. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور قمیص پر جھوٹا خون. قمیص، یا قمیص تو سبھی جانتے ہیں. دیکھیے آ گیا قمیص کا نام. اب اس کا نام ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ کرتا. تو کرتا اتارے کہ نہیں، یا دلیل کی ضرورت ہے؟ کرتا اتار کر رکھے تھے جبھی تو لے کر آئے نا. جی جھوٹا خون لگا کر آئے. جب کرتا دیکھا وہ روتے ہوئے آئے کہ بھیڑیا کھا گیا، اور کرتا بھی لائے. آنکھوں سے مشاہدہ کیا، نبی تھے، فوراً سمجھ گئے. کیا جواب دیتے ہیں؟ قال بل سورت لکم انفسکم امرا. تمہارے جی نے تمہیں بہلایا اور یہ کرنے پر اکسایا. مطلب یقین نہیں کیا، مگر یہ بھی نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو. وہ سمجھ گئے. کیوں سمجھ گئے؟ ابن عباس کہ یہ چور آدمی ہمیشہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے. بابا دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، تو اتنا شریف بھیڑیا کون سا تھا؟ پہلے کرتا اتارا اور پھر اسے کھا گیا. بھیڑیا شریف تو نہیں ہوتا. وہ فوراً سمجھ گئے. اس لیے کیا جواب دیا؟ سولت لکم امرا. یہ تو بھیڑیا جب کھائے گا تو کرتے میں بھی دانت اور کرتا پھائے گا. جی یہ طے ہوا. اچھا آپ سنیے. لیکن سنیے ابھی اس میں ہمارے لیے درس. فصبر جمیل. کیا کہتے ہیں؟ صبر جمیل. کسے کہتے ہیں صبر جمیل؟ واللہ المستعان. اللہ ہی اب ہماری مدد کرے گا. ہم کہتے ہیں نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. جی عَلَى مَا تَصِفُونَ، تم جو بیان کرتے ہو. تو صبر کسے کہیں گے؟ اور صبر جمیل. دیکھیے تقریباً آپ پورا قرآن شریف ٹٹولیں گے تو 90 دفعے صبر صبر صبر. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب الصابرین. دیکھو اللہ کی معیت اللہ پسند کرتا ہے. محبوب ہو استعینوا بالصبر والصلاۃ واصبر وما صبرک الا باللہ. سب صبریں، واصبر وصابروا وصابروا ورابطوا صبر. لیکن یہاں صبر جمیل ہے. تو صبر جمیل دل یعنی گریا و آزاری نہ ہو. دیکھو کچھ کہا کہ وہ میرا بیٹا کہاں لے گئے، کہاں پھینک دیے، یہ چیخنا چلانا. ہمارے یہاں کچھ نقصان ہوتا ہے تو چھاتی پیٹنا، سر پیٹنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا زبان پر شکوہ بھی نہیں. یہ تو سب اللہ کی مشیت ہے. یہ ہے صبر.
اور پھر جسم میں وہ پریشانی بھی نہیں کہ اب کیا ہوگا، نہیں، سب اللہ کی مشیت۔ اس سے بڑھ کر کوئی نقصان ہے کہ محبوب چہیتا بیٹا جس کے بارے میں خواب کہ وہ نبی ہونے والا ہے اور بھیڑیا کھا گیا، لیکن اب صبر پر اتنا کافی ہے۔ واللہ المستعان، کیا مطلب مستعان؟ مستعان یعنی اب مدد، توفیق، حمایت، تائید، سپورٹ کس کا؟ اللہ کا۔ زبان ناپاک سے کلمہ پاک ادا نہ کر، زبان ناپاک سے کلمہ پاک ادا نہ کر، یہ اس کلمے کا حق نہیں کہ مسجد میں اعتراف کرتے ہو کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہی ہے نا، کیا مطلب؟ مسجد میں اعتراف کرتے ہو کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تیری ہی عبادت اور تجھے سے مدد، کیا مطلب مدد کا؟ اور جھٹ سے یوسف کے بھائیوں کی طرح باہر پلٹ جاتے ہو کہ یا فلاں شاہ، جھٹ سے، تو یہ ناپاک زبان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ کلمہ حق ہے۔ لہذا اگر دلوں میں قبروں کی محبت، اللہ کی محبت کے سوا مزاروں کی محبت یا اور بھی پرستی، اللہ اور رسول کے سامنے فقہ پرستی ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، اولیاء پرستی، تو شاعر کہتا ہے کہ ایسا نہ کر، اگر ایسا ہے دل میں تو یہ زبان ناپاک ہے اور ایک کلمہ پاک ہے۔ کیوں؟ تو یہ کلمہ کیسا ہے؟ مستعان۔ اگر حقیقت ہے کہ تم نے زبان پاک سے یہ ادا کیا ہے تو حضرت یوسف کی طرح فیضان ربانی ہوگا، مگر آج جو ذبو حالی ہمارے یہاں ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان جو اعتراف کرتے ہیں اس میں صداقت نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی نمازیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، کیوں اثر نہیں ہے؟ کتنی دعائیں مانگتے ہیں، جہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے دعائیں شروع، اچھا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو یہی بات ہے۔ واللہ المستعان حقیقی، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ایک آیت ہے، ھذا غلام و شروع، جی پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر مصر سے پھر دوسرا قصہ آئندہ شروع۔ اب دیکھیے وہاں پر ہیں، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ یہاں تک کا قصہ، اور پھر آئندہ مصر شروع ہوگا، تو آئندہ کے لیے مصر سے انشاءاللہ۔ تو سنیے، ایک قافلہ آیا، سیارہ یعنی قافلہ، وارد یعنی قافلہ پورا کنویں کے پاس نہیں جاتا تھا، کنواں وہاں نظر آ رہا ہے تو ایک طرف ٹیلے پر پڑاؤ بھیج دیا، اس نے آ کے فادلہ دلوا، ڈول ڈال دیا۔ ڈول کون سی ہے؟ پلاسٹک والی نہیں، اونٹ کے چمڑے کی، گھوڑے کے چمڑے کی، بکری کے چمڑے کی۔ تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے۔ رحمت ربانی تو تھی کہ تم یہاں سے ضرور نکلو گے۔ اس نے کھینچا، یا بشرا ھذا غلام، تو چلایا، ارے قافلے والوں سنو خوشخبری، یہ تو غلام ہے۔ اب غلام کے معنی کیا؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ خادم، نہیں نہیں، خادم نہیں، غلام کے معنی یہ نہیں۔ اس نے صحیح کہا۔ ہمارے یہاں پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، کہتے ہیں پیٹ میں بچہ ہے، کہتے ہیں نا، عربی میں کیا؟ جنین۔ جب آتے ہیں دنیا میں تو ہمارے کہتے ہیں دودھ پیتا بچہ، ذرا اچھی اردو تو شیر خوار، عربی میں فتیم، اور رضی یعنی دودھ پیتا۔ جب دودھ چھوڑ دیتا ہے، ہمارے کہتے ہیں دودھ چھوڑ دیا اس نے، عربی میں کہتے ہیں فتیم۔ اسی طریقے سے نام ہے اردو میں بھی عربی میں بھی۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، عربی مونچھیں نہیں نکلتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں غلام، اور جب مونچھیں نکلتی ہیں تو اسے کہتے ہیں فتح۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم ہدی، سورہ کہف میں پڑھیں گے آج، یا کچھ پڑھ لیے ہوں گے۔ فتح نوجوان،
تو غلام کے معنی وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں خادم رسول، خادم فلاں. جی تو غلام کے معنی اردو میں کیا ہے؟ امرد، یعنی ابھی مکمل مرد نہیں ہوا، ابھی مونچھیں نہیں آئی. نہیں، جب مونچھیں آئی تو جوان. فتح کا ترجمہ، یہ جوان سے بھی چھوٹا، یعنی چھوٹا. اور جب جوان ہو جائے تو فتیتن آمنوا، وہاں جوان لکھا ہوا ہے، اور جوان نوجوان. ٹھیک ہے، یہ نام ہے. بہرحال یہ بتلا دیا کہ غلام کے معنی خادم نہ سمجھے، بعد میں اس کے لیے استعمال ہوا. اچھا، اب یہ جو بیچتے ہیں نا، بیچنے کے بعد وہ غلام ہو جاتا ہے، اس کو عبد کہتے ہیں، ہمارے یہاں غلام کہتے ہیں. تو یہ غلام. جی جی. تو غلام، ہادہ غلام. وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، بضاعہ یعنی راس المال، پونجی. چھپا دیا. اللہ چھپا کیوں دیا؟ اب مصر لے کے چلے چھپا کر. اس لیے کہ چھپایا اس لیے کہ کوئی دیکھے گا بولے گا کہ فلاں گاؤں کا ہے، تو اس لیے چھپا دیا قافلے کے اندر. چلے. واللہ علیم بما یعملون، قدرت رحمانی، حکمت ربانی ساتھ میں تھی. ان کی یہاں کیا تھی؟ قدرت ربانی، رحمت ربانی، کہ ان کے دل میں اس کی محبت نہیں ڈالی. اگر محبت ڈال دیتے تھے اس خوبصورت سے چہرے کو تو وہ غریبوں کے گھر میں چلا جاتا تھا. اللہ کا مقصد تھا کہ اسے اقتدار ملے، اس لیے انہوں نے بیچا. تو سنیے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. یہ آپ جانتے ہیں شراء خرید دونوں کے معنی بیچنے کے آتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے پیسے دیے اور مال خریدے تو اس نے بیچا، لیکن اس نے ہمیں مال دیا اور پیسے لیا تو پیسے اس نے خریدا، اس لیے انہوں نے بیچا. اس لیے معنی میں کوئی اختلاف نہیں، وہ تو ہم نے خاص کر لیا، خریدا اور بیچا. وہ بھی بیچتا ہے اور خریدتا ہے، ہم بھی بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں. تو انہوں نے بیچا بثمن بخس، یعنی مصر پہنچ گئے لیکن ابھی ذکر نہیں آ رہا ہے. ثمن بخس یعنی تھوڑی سی قیمت. اچھا، تھوڑی سی قیمت. پھر اس کی شرح دراہم معدودہ، گنتی کے چند دراہم. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اشرفیاں آتی تھیں ہزار کی، وہ کتنے؟ 2000. یہ لوگ گننے کی ضرورت نہیں تھی، یہ گنے تو اس کا مطلب ہے کہ 400 500 200 یہ گننا پڑے نا، یہ ہے مراد. اچھا، ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اب بولیں گے یہ زہد والے تھے. زہد تو نبیوں کے بارے میں ہے نا، تو ابھی لغت کو دیکھنا پڑے گا. تو سنیے، یہ آخری آیت ہے. زاہدین کا مطلب کیا؟ زہد کسے کہیں گے؟ ایک شرعی زہد، ایک غیر شرعی زہد، اور ایک لغوی زہد. زہد کیا اصل معنی یہ ہے شریعت کے اندر کہ حلال روزی پر قناعت اور اس سے آگے توجہ نہ کرنا. یعنی صرف روزی ہی نہیں، اقتدار، بچے، بیویاں جو بھی ہیں، کسی کے پاس 2 بیوی 3 بیوی تو حلال، 2 لڑکے ہیں 10 لڑکے ہیں، گھر ہیں، مکانات ہیں تو حلال. دوسری طرف توجہ نہیں کرتا. یہ شرعی، یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس بارے میں بھی لوگوں کا تصور بہت غلط ہے. یعنی حلال انسان کھائے پیے، تجارت کرے، لیکن دوسری طرف توجہ نہ کرے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی. یہ ہے زہد. اچھا، ایک زہد ہے جوگیانہ، ایک راہبانہ، ایک صوفیانہ. یہ کیا ہے؟ کہ ترک لذات، دنیا کی لذتوں سے دور رہو. یہ زہد کے معنی سے تو لیا مگر یہ زہد نہیں. یہ آپ خانقاہ میں بھی یہی دیکھیں گے. خانقاہ میں کھانا مختصر، مرغن سے پرہیز، جبکہ زہد کے معنی یہ نہیں. اللہ نے آپ کو جو دیا بعجل حنید، چاہے بھنا ہوا بکرا ہو، بچڑا ہو، چاہے مرغ مسلم ہو، مطلب ہے کہ حلال. تو یہ ہے. اب ان کے اندر زہد کیا تھا؟ اگر یہ ڈر جاتے نا تو 1000 اشرفیاں ملتی تھی، کیونکہ یہ کیا تھے؟ غلام تھے. اور غلام کی بنسبت اگر کوئی 35 سال کا ہے اس کی قیمت زیادہ نہیں آتی. یہ غلام تھے. مگر انہوں نے کیا سوچا کہ اگر ہم قیمت لگاتے رہیں گے تو کوئی آواز آئے گی کہ کوئی غلام، کوئی بچہ گما ہوا ہے، اس لیے انہوں نے کنات کر لی، جو ملا وہ لے کے نکل گئے. یہ ہے زاہدین کے معنی.
تو وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اب چونکہ مصر سے اگلی دنیا شروع ہو رہی ہے تو مصر ایک تاریخی شہر ہے، اور پھر سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں مِنْهَا قَائِمٌ وَمِنْهَا حَسِيدٌ، تو یہ قائم ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ اس طریقے سے یہ قصہ چلتا رہے گا. بہرحال خیال رکھیے قدرت الہی اور رحمت ربانی اور فطرت انسانی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ہی سکون کے بعد مختصر ایک ہی حدیث ہو جائے بخاری کی. ہمارا کتاب العلم میں چل رہا ہے، تو امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب باندھے ہیں، یعنی کہنا اور عمل کرنا اس سے پہلے سیکھیے. ہوتا ہے نا بھائی، بچوں کو ہم کہتے ہیں اب نماز پڑھو تو نماز کے اذکار سکھاتے ہیں. ہونا چاہیے. جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ اسی لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کو اس حدیث کا علم نہیں. اور انہوں نے کوٹ کیے وہ آیت ہے سورہ دخان کی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ جانو اللہ کے رسول کو حکم ہے کہ اللہ ایک ہے، اور پھر اپنی مغفرت چاہو. تو پہلے جانو نا کہ اللہ، تو ہمیشہ علم جو ہے مقدم ہے اور اس کے بعد عمل ہے. اب جب رسول سے کہا جا رہا ہے علم، تو ہم اور آپ ہیں کہ آپ جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے تو عمرے میں حج میں پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا، ابن عباس کو لیجئے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ کونو ربانیین، تم ربانی بنو، حکما بنو، فقہا بنو، یہ ابن عباس کہتے ہیں. تو ایک تو کلام پاک کی آیت اور ایک امام بخاری کا باب. اور تو کیا مطلب ربانی بننے کا، اور کیا مطلب حکما بننے کا، کیا مطلب فقہا بننے کا؟ ربانی بننے کا مطلب یہ ہے کہ رب یربی تربیت سے، یعنی اپنے بچوں کو تربیت دو، علم سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ، قاعدے سکھاؤ، الف باتا سکھاؤ. اور یہ پہلے ہوتا تھا، اب ہم کہاں، اب تو مکتب میں بھیج دیتے ہیں جی. اب مکتب میں وہ مکمل نہیں ہوتے، اس طریقے سے وہ چل رہا ہے. تو خود بنیے اپنے حکما کا مطلب کیا؟ یعنی حکمت کیسے سیکھنا، کیسے سیکھنا. فقہا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ اس کو سمجھ عطا کرتا ہے. تو اتنی باتیں، اللہ کا کلام، امام بخاری کی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ابن عباس کی بات، تو کتنی اہمیت ہے. بڑے بڑے فقہا ہیں، اور پہلے یہی تھا کہ جو فقہا جو تھے وہ ان میں سمجھ تھی، لیکن آج ہم نے اس فقہ کو بدنام کر دیا ہے نا. فقہ اس لیے نہیں تھا، فقہ تو علم کا ایک باپ ہے، سمجھ. لیکن آج ہم نے کیا کر دیا، فقہ کو محدود دین بنا دیا کہ جی ایک مسجد میں نماز نہیں، نکل جائیے 3 رکعت کے لیے باہر. اس کا نام فقہ نہیں، اس کا نام کیا، عکس، نہ سمجھی. تو کہنے کا مقصد کہ کونو ربانیین، تربیت دو، حکما حکمت والے بنو، فقہا سمجھ والے بنو. تو یہ حدیث ہے مختصر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی 5 منٹ آپ کو. قصہ تو ہے، پھر بھی کچھ رہا ہو تو آئندہ، جیسے کہ استخارے کا رہ گیا تھا تو کوئی سوال اس میں رہا ہو تو آئندہ اس کو ایڈ کرتے ہیں. مطلب یہ جو ماں باپ کے 3-4 بچے ہوتے ہیں، جی جی اس میں سے کوئی خاص بچے کو ماں باپ زیادہ پیار کرتے ہیں، جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے. جی، یہ خاص محبت، یہ ان کا سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ 4 بچے ہیں تو کسی ایک بچے کو خاص محبت کرتے ہیں، ہے نا. میں اس پر بیان کر چکا ہوں کہ محبت کا مطلب کیا ہے. جیسے کہ ایک کے پاس 2 بیویاں ہیں، ہے نا، اب تو ماشاءاللہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سمجھنے میں آسانی ہے. تو ایک کے پاس 3 لڑکیاں، ایک کے پاس 4 لڑکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیگمات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ سب میں محبت مساوی کریں، لیکن وہ محبت جو فطری ہے اس پر گرفت نہیں ہوگی. اس پہ کیسے گرفت ہو سکتی ہے؟ اس پہ تو گرفت نہیں ہو سکتی نا.
یہاں پر آپ اپنی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہ کریں، لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ کے پاس 2 بیویاں ہیں، نہیں تو ایک کر لیجئے، پھر دیکھ لیجئے دونوں میں کیسا فرق آئے گا جی۔ تو یہ جو طبی اب بغیر کیے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ طبیعی۔ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تل کا ایسی سختی نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ تو بچیوں میں بھی ایک کی صلاحیت ہے تو آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ذرا یہ ڈاکٹر بنے گی، اچھا ہے نا، تو آپ خصوصی توجہ، اس کا مطلب محبت نہیں، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ تو محبت فطری اور چیز ہے، اور محبت جو ہماری طرح ہم کرتے ہیں عمل وہ اور چیز ہے۔ تو واضح ہوا نا، یہ محبت ہے۔ ہمیشہ استاد بھی اپنے شاگردوں سے محبت رکھتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے، تو یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ چلیے بہت اچھا، ایک تو سوال کیا نا، چلیے یہ حبیبیت کے بارے میں اصل میں کافی طویل ہو جائے گا، تو مختصر سے اور صحیح ہے۔ اس لیے پوچھا کہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہاں نہیں تو یہ کہنا چاہیے۔ اچھا ایک چیز ہے اس میں، بچے کہتے ہیں، بالکل صحیح ہے، بچے کہتے ہیں، لیکن ان کو اسی حد تک لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے ان کے جیسا کہنے لگے۔ خصلت انسانی ہے نا کہ ہمارے بابا سمجھتے ہی نہیں ہے، یہاں تک نہ لے جائیں۔ اس لیے کیا کونو ربانی، کیونکہ آج کل کا معاشرہ ہے، باپ بیچارہ ان محنت کرتا ہے، بڑے کرتا ہے، جب یہ ڈگریاں لے لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ باپ ہمارا سمجھتا نہیں، یہ یہاں تک جھٹ سے فتویٰ، یہاں تک نوبت لے جائیں، نہ لے جائیں تو سمجھائیں جی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی ہاں، لیکن انہیں بچوں کو، بچے ابھی سے سوال کرتے ہیں سمجھائیں۔ چلیے تو آئندہ بھی وقت سے پہلے آ جائیے، پارکنگ کے بڑے مسائل ہیں، تو مصر سے شروع ہونا ہے آئندہ، پھر رہ جائے گا جی ہاں۔